من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو الحق المبين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. صلوات محمد بزرگان محترم، آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ اور برادران ارجمند، حضرت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سے منسوب ایک مشہور و معروف حدیث ہے، جس کو اس وقت کی گفتگو کے لیے عنوان قرار دے رہا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے دونوں کھڑے ہو جائیں یا دونوں بیٹھ جائیں۔ آج کے دن کی مناسبت سے
چند فقرے اسی حدیث شریف کے ذیل میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات مقدمتاً یہ کہ یہ اس شخص کی گفتگو ہے اور اس شخص کی حدیث ہے کہ جس پر ساری بلاغتوں نے دم توڑ دیا اور ساری فصاحتیں جس پر نثار ہو گئیں، یعنی کلام پیغمبر ہے۔ پیغمبر جب گفتگو فرماتے تھے تو آپ کے دہان مبارک سے نکلے ہوئے جملے تین طرح کا لباس اپنے اوپر لیتے تھے۔ یا تو بولا جانے والا جملہ قرآن ہوتا تھا، یا حدیث قدسی ہوتا تھا، یا حدیث پیغمبر ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ پیغمبر سے کچھ اور سنا ہی نہیں گیا، اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جو مصداق ہیں شخصیت حقوقی کے اعتبار سے رسالت کا اور شخصیت حقیقی کے اعتبار سے بھی رسالت کا۔ انسان کی دو ہی شخصیتیں ہوتی ہیں، یا حقیقی یا حقوقی۔ شخصیت حقیقی یہ ہے کہ جو انسان ہے، ہم اور آپ جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، یہ شخصیت حقیقی ہے۔ شخصیت حقوقی یہ ہے کہ انسان کس عہدے پر فائز ہے۔ مثلاً فرض کیجئے مسجد کا امام جماعت ہونا، یہ شخصیت حقوقی ہے۔ مثلاً کسی عدالت میں جج کے عہدے پر فائز ہونا، یہ شخصیت حقوقی ہے۔ مثلاً کسی یونیورسٹی، کسی کالج میں استاد ہونا، یہ شخصیت حقوقی ہے۔ میرا بیٹا ہی کیوں نہ صحیح، لیکن اگر امام جماعت ہے تو ہمیں اس کے پیچھے کھڑا ہونا ہے۔ شخصیت حقیقی میں وہ میرا بیٹا ہے، لیکن شخصیت حقوقی میں اب وہ امام جماعت ہے۔ شخصیت حقیقی میں حق نہیں ہے کہ بیٹا باپ کے آگے چلے، لیکن شخصیت حقوقی میں باپ مجبور ہے کہ بیٹے کے پیچھے رہے۔ کیا ہے؟ شخصیت حقوقی اور شخصیت حقیقی۔ گھر کے اندر بیٹے کو باپ نام سے پکارے گا، پیار کے الفاظ کہہ سکتا ہے، میرے لال، میرے بیٹے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اگر عدالت میں پہنچ گیا تو اب کچھ حق نہیں ہے کہنے کو سوائے جج صاحب کے، مثلاً سوائے آنر کے اب کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہوگا بیٹا آپ کا گھر میں، لیکن یہ عدالت ہے، یہاں شخصیت حقوقی سمجھی جاتی ہے۔ بالکل واضح ہے یہ۔ پیغمبر کی بھی دو شخصیتیں بالآخر ہونا چاہیے، ایک حقیقی اور ایک حقوقی۔ شخصیت حقیقی میں پیغمبر عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام۔ لیکن شخصیت حقوقی میں پیغمبر رسول ہیں، درست؟ لیکن جو میں نے کہا کہ پیغمبر شخصیت حقیقی میں بھی رسول ہیں، پیغمبر شخصیت حقوقی میں بھی رسول ہیں۔ شخصیت حقیقی میں کیسے رسول ہیں؟ قرآن مجید آواز دے گا۔ شخصیت حقوقی میں تو سب مانتے ہیں پیغمبر کو رسول، لیکن بعض مقامات وہ ہیں کہ مثلاً جہاں جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ ایک منزل پر گزرنے کے بعد پروردگار ان سے کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں رسول بنانے والے ہیں، اس سے پہلے نہیں ہے، اس سے پہلے رسول نہیں ہے، مثلاً نبی ہیں لیکن رسول نہیں ہے۔ رسول ایک مرحلے پر پہنچ کے بنانے والے، جیسے جناب موسیٰ کی ماں سے پروردگار عالم نے وحی کی
کہ جب تمہیں جناب موسیٰ اور اپنے بچے پر خوف ہو تو دودھ پلا کے اس بچے کو سمندر میں ڈال دینا. عجیب، جب خوف ہو تو سمندر میں ڈال دینا. یہ عجب انداز قدرت ہے کہ جب بچانے پر آتا ہے تو ہلاک کرنے والی شے کو حفاظت کرنے والی شے کا انجام بنا دیتا ہے. عجیب ہے انداز قدرت. سمندر میں ڈال دینا جب خوف ہو تو. عجیب، سمندر میں بچے کو ڈال دے، دودھ پیتے بچے کو، کہا جی ڈال دے. اور کہا کہ انا رادوہ الیکی، میں اس بچے کو تم تک پلٹا دوں گا. یہ کس پر وحی ہو رہی؟ جناب موسیٰ کی ماں پر. اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی. وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اس بچے کو رسولوں میں سے قرار دیں گے. یعنی یہ بچہ ابھی رسول نہیں ہے، اس کو رسول بنائیں گے. وجاعلوہ من المرسلین، ہم اس کو رسول بنانے والے ہیں، مرسلین میں سے قرار دینے والے ہیں. درست، یہ بچہ ابھی رسول نہیں ہے مثلا. یعنی شخصیت حقیقی کے اعتبار سے یہ تمہارا بچہ ہے، بعد میں شخصیت حقوقی کے اعتبار سے رسول ہو جائے گا. درست ہے. اس طرح اور انبیاء کے جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ، جناب ابراہیم کے لیے کیا تھا کہ جناب ابراہیم کے پروردگار عالم نے عبد بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا. اس کے بعد کیا کہا؟ امتحان لیا. جب امتحان میں کامیاب ہو گئے، فاتمہن، جب امتحان کو پورا کر لیا تو آواز آئی انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں. یعنی اس کے پہلے امام نہیں تھے. شخصیت حقوقی میں جناب ابراہیم امام نہیں تھے، شخصیت حقیقی میں جناب ابراہیم جو بھی تھے، لیکن حقوقی میں امام نہیں تھے، امام بعد میں بنے. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان شخصیت حقیقی حقوقی میں از اول وہ عہدہ رکھتا ہو. نہیں، یہ عہدہ بعد میں عہدہ ملا ہے، جیسے جناب ابراہیم کے لیے واضح ہے بالکل. لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میں نے کہا کہ اپنی شخصیت حقیقی میں بھی رسالت سے الگ نہیں ہیں. حقوقی میں تو رسول ہیں ہی، لیکن شخصیت حقیقی میں بھی رسالت سے الگ نہیں ہے، نبوت سے الگ نہیں ہے. چونکہ دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک جملہ پیغمبر کا اپنا، ایک قرآن مجید کی آیت، ایک حدیث پیغمبر، ایک قرآن مجید کی آیت. پیغمبر آواز دے رہا کنت النبیّ وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آنے کے بعد کچھ دن تک اس طریقے سے کائنات میں رہے پھر مجھے نبی بنایا گیا. نہیں، ہم اس دنیا میں تو کیا، ہم اس وقت نبی تھے جب آدمی نہیں، آدم دنیا میں نہیں آئے تھے اور گوندھے جا رہے تھے، مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یعنی ابھی آدم کا وجود خلق نہیں ہوا تھا کہ ہم نبی تھے. تو اس کائنات میں بعنوان نبی آئے ہیں. شخصیت حقیقی نبوت سے الگ نہیں ہے. توجہ کیجئے، نبی کی صورت سے آئے. یہ ایک مرحلہ. دوسرے قرآن مجید کی آیت ہے کیا کہ وما محمد الا رسول، محمد ہیں ہی نہیں مگر رسول. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یعنی یہ نہیں سمجھ لینا کہ محمد پہلے شخصیت حقیقی میں ہیں اور ابو طالب کے بھتیجے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، عبداللہ کے. نہیں، یہ کچھ نہیں ہے. جس دن سے قدم رکھ رہے ہیں بعنوان رسول ہیں. یہ اور بات ہے، ابھی پیغام کو پہنچا نہیں رہے ہیں تم تک پیغام پہنچانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغام نہیں پہنچ رہا. پیغمبر از اول پیغام پہنچا رہے ہیں، لیکن تبلیغ کہاں تک ہے ایک الگ موضوع سے بحث نہیں کرنا. تو پیغمبر کی دونوں شخصیتیں رسالت سے الگ نہیں ہیں. بعنوان شخصیت حقیقی بھی رسول ہیں، بعنوان شخصیت حقوقی بھی رسول ہیں. اور اب جو پیغمبر کی زبان پر جملے آ رہے ہیں تو کوئی اپنا جملہ پیغمبر کا ہے ہی نہیں. یا قرآن مجید کی آیت ہے، یا حدیث قدسی ہے، یا حدیث پیغمبر ہے. تین چیزیں. فرق کیا ہے تینوں میں؟ شاید میں نے کہیں عرض کیا ہے. فرق یہ ہے کہ حدیث قدسی کے علماء نے بیان کیا. حدیث قدسی و قرآن میں فرق یہ ہے آپس میں کہ جہاں الفاظ اور مطالب دونوں خدا کے ہیں وہ قرآن ہے. جہاں الفاظ و مطالب دونوں پیغمبر کے ہیں وہ حدیث پیغمبر ہے. جہاں الفاظ پیغمبر کے ہیں مطلب خدا کا ہے وہ حدیث قدسی ہے. یہ بیان کیا لوگوں نے. یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہے، آج اس سے قدم آگے بڑھ کر کے بات کہنا چاہتا ہوں کہ
جہاں الفاظ دونوں یعنی قرآن مجید کی لفظیں بھی خدا کی نازل کی ہوئی ہیں. جیسے کوئی آپ کو شعر دے کہہ لیجیے پڑھ دیجیے، تو نہ ہم اس کے شاعر ہیں، نہ وہ مطلب ہمارا ہے، نہ الفاظ ہمارے ہیں، دونوں اسی کے جس نے تم کو پرچہ دیا پڑھنے کے لیے. لیکن ایک بار آپ کہتے ہیں کہ اعلان کر دیجئے کل مجلس ہے، اب ہم اپنے الفاظ میں اعلان کر رہے ہیں، الفاظ آپ کے نہیں ہیں، مطلب آپ کا ہے. واضح ہوئی بات؟ مطلب آپ کا ہے، الفاظ آپ کے نہیں، الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. مومنین کرام و حضرات ہو، یہ وہ جو کہہ رہا ہوں یہ الفاظ میرے ہیں، مطلب آپ کا ہے القاء کیا ہوا کہ کل مجلس ہے. ایک مرتبہ کہ دونوں چیز میری ہیں. خوب، تو جہاں الفاظ و مطالب دونوں خدا کے ہوں وہ قرآن ہے. قرآن کی لفظیں بھی خدا کی ہیں، پیغمبر کی نہیں ہیں. حدیث پیغمبر جو میں نے پڑھی ابھی مثلا آپ کے سامنے، الحسن والحسین قامہ و قعدہ، یہ دونوں کے دونوں حدیثیں امامان قامہ و قعدہ، دونوں کے الفاظ و مطالب دونوں پیغمبر کے ہیں. لیکن حدیث قدسی وہ ہیں کہ جہاں الفاظ پیغمبر کے ہیں، مطلب خدا کا ہے. یہ علماء نے تقسیم کر دی. بات واضح ہو گئی یہاں تک؟ اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے پہچانا کیسے؟ توجہ چاہتا ہوں. جس نے بھی یہ تقسیم بیان کی ہے، میں سوال کر رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کیسے سمجھا کہ اب دونوں خدا کے ہیں الفاظ و مطالب؟ کیسے معلوم ہوا؟ یا اب دونوں چیزیں پیغمبر کی ہیں، الفاظ و مفہوم، یا اب جو بول رہے ہیں یہ الفاظ ان کے ہیں، مفہوم خدا کا ہے؟ آپ نے کیسے سمجھا؟ کون سا اتنا بڑا پڑھا لکھا انسان مکے یا مدینے میں موجود تھا جو یہ تول کے بتا دیتا کہ اب دونوں خدا کا ہے؟ کون تھا جو بیان کرتا اتنا زیادہ؟ کہاں کس کے پاس اتنا علم تھا؟ کیسے؟ معیار درست ہے، بات صحیح ہے، لیکن آپ نے پہچانا کیسے بالآخر؟ میرے عزیزو، کوئی کسی کے پاس معیار نہ تھا. یہ دلالت صداقت پیغمبر پر، امانت پیغمبر پر. جس کو ادھر منسوب کر دیا وہ قرآن ہو گیا، جسے ادھر منسوب کر لیا وہ حدیث ہے. جو مابین محمود و محمد ہے وہ حدیث قدسی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو یہ وہ شخصیت ہے کہ جو بغیر اشارہ پروردگار گفتگو ہی نہیں کرتے. درست؟ تو اب جب یہاں تک بات پہنچ جائیں تو انسان کو سوچنا چاہیے، ان کی احادیث پر رکنا چاہیے. اس لیے گفتگو کر رہا ہوں پیغمبر پر، چونکہ آج پیغمبر کا روز شہادت تھا مثلا، لہٰذا دو چار جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. رکنا چاہیے کیونکہ یہ وہ ذات ہے کہ جس پر کائنات کا اختتام ہے. میرے عزیز و گفتگو نہیں ہو اس وقت میں، یہ وقت ناکافی ہے پیغمبر پر گفتگو کے لیے، لیکن میں دو تین جملے عرض کروں گا صرف. جس پر اختتام ہے کائنات کا، اگر پیغمبر کو وسط سے نکال لیا جائے ساری کائنات لغو ہو جائے گی. توجہ کیجئے گا، ساری کائنات بیکار ہو جائے گی اگر پیغمبر کو بیچ سے ہٹا لیں، چونکہ ساری کائنات کا خلاصہ ہے ذات پیغمبر. اور یہ بات جو عرض کر رہا ہوں یہ ایسے نہیں ہے کہ مبالغے میں کہہ رہا ہوں یا فضائل میں نہیں، حقیقت کا جملہ ہے، حقیقت کا جملہ ہے. جیسے کہ آپ اگر ایک خیمہ لگاتے ہیں تو خیمے میں کچھ رسیاں ہوتی ہیں، ایک بیچ میں بانس ہوتا ہے، ستون جسے کہتے ہیں، جس پر پورا خیمہ ٹکتا ہے. جا کر کے چاروں طرف رسیوں سے باندھا جاتا ہے، ایک بانس بیچ میں ہوتا ہے. اگر اس کو آپ کھینچ دیجئے پورا خیمہ بیٹھ جائے گا. یہی تو ہے پیغمبر کی بالکل حیثیت ایسی. اگر اس کائنات کو آپ خیمے کے مانند لیں تو جتنے انبیاء ہیں سارے کے سارے وہ رسن و تناب کی صورت اختیار کریں گے، پیغمبر وسط میں آ کر ہی کھڑے ہوں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. اگر پیغمبر کو بیچ سے ہٹا دیا جائے پوری کائنات بیٹھ جائے گی، یعنی لغو ہو جائے گی. لغو کے معنی سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کیا؟ پوری کائنات بیکار ہو جائے گی. یعنی پوری کائنات کا لغو ہو جانا خدا کی خدائی پہ حرف آئے گا. اس لیے کہ پروردگار عالم کوئی عبث کام کرتا ہی نہیں ہے. قرآن مجید گواہی دے رہا ہے باقاعدہ کہ یہ تم سمجھتے ہو افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ گمان کرتے ہو، کہتے نہیں ہو، لکھتے پڑھتے نہیں ہو، اعتقاد نہیں، گمان کرنا. یعنی مزاج حکیمانہ خلاقیت پر یہ گراں ہے کہ تم یہ خیال بھی کرو کہ بیکار پیدا کر دیے گئے.
کیوں؟ چونکہ جب تم یہ خیال کر لوگے کہ بیکار ہو تو بات تم تک نہیں رہے گی، خالق تک جائے گی، چونکہ تم پیدا ہوئے نہیں ہو، کیے گئے ہو۔ ایک صلوات بولے محمد اور آل محمد۔ اگر وسط سے پیغمبر کو ہٹا لیا جائے، اب یہ کیسے ہے اس کو تو میں نہیں بیان کر پاؤں گا اس کم وقت میں، صرف اشارہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اسی کو وہ حدیث بیان کر رہی، لولاک لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر آپ نہیں ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہیں کرتا۔ کیوں خلق کرنا بیکار تھا؟ یہ موضوع شروع بھی ہو رہا ہے، وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، بات بہت دور تک جا رہی ہے، اہل البیت میڈیا سے اس کو نشر ہونا ہے، امریکہ کے مومنین کے لیے بھی، آپ کے ساتھ وہ بھی شریک ہیں، لیکن میں کیسے کروں کہ اس وقت کے اندر اس بات کو مکمل کروں کہ اگر پیغمبر بیچ سے ہٹا دیا جائے تو پوری کائنات لغو ہو جائے گی۔ کیسے؟ توجہ میرے عزیزوں، بہت تیزی سے گزروں گا، اگر بات غیر واضح رہی میں ہم سے کم سن بھائیوں کو تو انشاءاللہ قرض پھر کبھی، کہ حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے کہ کنت کنزم مخفیہ، میں پروردگار کہہ رہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اب کب سے تھا اس کی کوئی تھا نہیں ہے، تھا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفْ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَيْ أُعْرَفْ، تو میں نے ایک مخلوقات کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ واضح؟ میں پہچانا جاؤں، یعنی پروردگار عالم نے یہ ساری مخلوقات جو آج خلق فرمائی ہے یہ اپنی معرفت کے لیے ہے۔ معرفت یعنی پہچاننا۔ ہم اور آپ جو خلق ہوئے ہیں پروردگار کی معرفت کے لیے۔ واضح؟ ساری کائنات کی سب سے بڑی مخلوق کون ہے؟ انسان۔ سب کچھ انسان کے لیے بنایا گیا، انسان سے اوپر کائنات مخلوق ہے ہی نہیں، جتنی چیزیں ہیں سب انسان کے لیے ہیں۔ اور دلیل دوں آپ کے سامنے، دلیل ایسی ہے جو کانٹے سے نہیں کٹ سکتی۔ دلیل یہ ہے سب سے بہتر مخلوق انسان ہے، اس کی دلیل یہ ہے اگر اس سے بہتر کوئی مخلوق ہوتی تو ائمہ طاہرین اس صورت میں آتے۔ ایک صلوات بولے نا محمد اور آل محمد۔ اگر اس سے اچھی کوئی صورت ہوتی، اگر اس سے بہتر کوئی ڈھانچہ ہوتا پروردگار کے پاس تو 14 معصومین کو وہ صورت عطا فرماتا۔ خود ان حضرات مقدس کا بصورت انسان اس کائنات میں آنا دلیل ہے کہ اس سے بہتر صورت خدا کے پاس نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ سب سے کائنات میں سب سے زیادہ جو قیمتی مخلوق ہے وہ کون ہے؟ انسان ہے۔ خوب، یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں آج کائنات میں وہ سب انسان کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب یہ جملے بہت زیادہ وضاحت چاہتے ہیں جن کی وضاحت کا وقت بالکل نہیں ہے۔ سب کچھ انسان کے لیے بنا ہے، انسان سے مراد کوئی اور نہیں، ہم اور آپ۔ یہ جتنی کائنات ہم دیکھ رہے ہیں سب انسان کے لیے ہے۔ انسان کس لیے ہے؟ معرفت باری تعالیٰ کے لیے، پہچاننے کے لیے خدا کو۔ خدا کا پہچاننا کوئی سب کو ایسی چیز ہے معمولی ہے کہ انسان یوں پہچان لے گا، رات کو سویا صبح اٹھا عارف ہو گیا؟ نہیں، خدا کہاں ہے، کون ہے، کیا ہے، کیسے، یہ کوئی جملہ خدا کے لیے بولا ہی نہیں جا سکتا۔ اب ہو، تب ہو، کب ہو، جب ہو، کہاں ہو، کیسے ہو، کیا، جتنے جملے زمان مند یا مکان بند خدا کے لیے بولے نہیں جا سکتے۔ خدا کہاں ہے؟ جملہ غلط ہے خدا کے لیے استعمال کرنا، توجہ کرنا یار۔ کب سے ہے یہ جملہ غلط ہے کہ جو ہمیشہ سے ہو وہاں کب استعمال ہی نہیں ہو سکتا، جو ہر جگہ ہو وہاں کب کہاں استعمال نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر خدا کو کیسے پہچانے؟ دکھائی دیتا نہیں، سنائی دیتا نہیں، چکھنے کے قابل نہیں، چھونے کے قابل نہیں، سونگھنے کے قابل نہیں، 5 سینس ہیں کسی میں نہیں آتا، پھر کیسے پہچانے؟ کہ نہیں عقل سے پہچانی ہے۔ خود عقل سے کیا پہچانے؟ تصور کریں گے خدا کا۔ آواز آ رہی، جو تم نے اپنے ذہن میں خدا کا تصور کیا ہے وہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہے، خدا نہیں۔ توجہ کیجئے،
کلما توہمتموہ من ذات اللہ او تصورتموہ تخیلتموہ فہو مخلوق لکم مردود علیکم، جو تم نے تصویر بنائی ہے، جو خیال کیا ہے پروردگار عالم کے سلسلے میں، وہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ ایک صلوات بڑھے محمد اور آل۔ اب کیسے پہچانے خدا کو؟ پیدا کیے گئے خدا کو پہچاننے کے لیے، اور سورس آف نالج کچھ نہیں۔ کیسے پہچانیں؟ کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ کس سے پوچھیں؟ جس سے پوچھیے وہ ایک نئی چیز تھیوری بتائے گا، کوئی پہاڑوں میں اتار کے لے آئے گا پروردگار کے عالم کو، کوئی پتھر میں قید کر دے گا، کوئی سورج میں دکھانے لگے، کوئی کعبے کی چھت پہ اتارے گا، کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں ہے۔ اب کیسے پہچانیں؟ میں بات کو بالکل، یہ بہت تفصیل چاہیے اس کے لیے کہ میرے بچے محسوس کریں، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اب کیسے پہچانے پروردگار عالم کو؟ کہا پروردگار عالم کو اس کے صفات سے پہچانا جائے گا۔ صفات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے پروردگار عالم کو پہچاننے کا۔ ذات تک تو کسی کی رسائی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ انشاءاللہ ابھی وقت نہیں ہے بیان کرنے کا کہ ذات باری تعالیٰ تک تو رسائی ہے ہی نہیں۔ تفکروا فی کل شیء ولا تفکروا فی ذات اللہ فتہلکوا، ہر چیز کے بارے میں فکر کرنا، اللہ کی ذات کے بارے میں فکر نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث ہے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ صفات سے پہچانو۔ صفات یعنی کیا؟ جو صفتیں انسان پر عارض ہوتی ہیں ہمارے اوپر آپ پر۔ مثلا کیا؟ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو کچھ نہیں جانتے تھے، یا کوئی جانتا تھا؟ قرآن مجید سے جہالت کا سرٹیفکیٹ لے کر کے آئے ہیں، میں بھی اور معاف کیجئے گا آپ بھی۔ جہالت کا سرٹیفکیٹ کیوں؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، خدا نے تمہارے ماؤں کے شکم سے تمہیں ایسے خارج کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ سیٹسفائیڈ جاہل قرآن مجید کی نظر میں، سارے کے سارے ہم اور آپ۔ اس کے بعد کچھ تھوڑا سا شدھ بدھ ادھر ادھر کیا تو عالم بن گئے مثلا، اور اب جو ہے وہ پارا نیچے نہیں آ رہا مزاج کا، اور کل پھر جب مرنے کے قابل پہنچے ایک جھٹکا موت کا لگا تو وہ سوال تک بھول گئے جو ماں نے یاد کرائے تھے۔ قبر میں کیا کہتے ہیں؟ من ابھی اللہ جل جلالہ ربی، ابھی تم سے فرشتے سوال کریں گے نا تمہارا پروردگار کون ہے، تو ہلاتے کہ سن اللہ ہے۔ حد ہو گئی، یہ تو بچپن سے پڑھتا چلا آ رہا ہے، لیکن قبر کے ایک جھٹکے نے وہ سوال بھی بھلا دیا اس کو۔ پھر جاہل کے جاہل، ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ جناب آیت اللہ جوادی آملی فرماتے ہیں موت کا جھٹکا اتنا سخت ہے کہ ایک جھٹکے میں وہ بنیادی سوال بھول جاتے ہیں انسان کو، اگر روح تک نہیں اترے ہیں تو۔ اب روح تک نہیں اترے اس کے معنی کیا ہے انشاءاللہ پھر کبھی۔ تو اس طرح کے جاہل پہلے بھی جاہل بعد میں بھی، بیچ میں کچھ تھوڑا سا ادھر ادھر کر لیا تو علامہ اور یہ اور وہ اور ڈاکٹر اور وکیل اور جج پھر انسپکٹر، اور اس کے بعد پھر اب اکڑتے پھر رہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ کو معلوم ہے وہی شاخ زیادہ اوپر جاتی جس پہ پھل نہیں ہوتے، اور جھکتی وہی شاخ ہے جس پر پھل ہوتے ہیں۔ جو جتنا بڑا عالم ہے کائنات میں اتنا متواضع ہوگا۔ اگر کسی کو متکبر پاؤ تو سمجھ لو کچھ صحیح، لیکن عالم نہیں ہے یہ انسان۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ سارے کائنات میں جاہل آتے ہیں، ایک بچہ کائنات میں ایسا آیا جو قرآن پڑھتا ہوا آیا۔ جب کائنات میں آیا تو قرآن پڑھتا ہوا آیا۔ قرآن یعنی علم اللہ، اللہ کا علم لے کر کے اس کائنات میں آیا۔ اتنا بڑا عالم لیکن کبھی اپنے آپ کو عالم نہیں کہہ رہا، کبھی کسی بات پہ فخر نہیں کر رہا، اور کہتا کیا ہے؟ کفا بفخران ان تکون لی ربا، میرے فخر کے لیے یہ بہت ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، میرے عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اس نے فخر بھی کیا تو اس کی ربوبیت پر، اس نے عزت بھی لی تو اپنی عبدیت پر۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار کی معرفت کے لیے معرفت کیا صفات؟ ہمارے اندر صفتیں پہلے نہیں تھی، کچھ دن کے بعد پڑھ لیے تو عالم بن گئے، اور پھر طاقت آ گئی تو شجاع ہو گئے، اور پتہ نہیں یہ ہو گیا تو یوں ہو گئے، پھر شروع ہو گیا سب۔ کیا خدا بھی ایسے ہی ہے؟ نہیں، وہ جب سے ہے عالم ہے، وہ جب سے ہے سمیع ہے، وہ جب سے ہے قادر ہے، وہاں صفتیں اضافہ نہیں ہو رہی۔
اب ان کے اس صفات کو کون پہچانوائے گا؟ توجہ کیجئے، پہچاننا کسے ہے؟ خدا کی صفت کو۔ نہیں، میں نے عرض کیا کہ وقت بہت کم ہے، میں نہیں کہہ پا رہا ہوں بات کو، لیکن میں جلدی سے ایک بات کہہ دوں آپ کے سامنے، خدا کے صفات لامحدود ہیں۔ لامحدود کسے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی حد نہیں، ہر چیز کی حد کو اس کے حساب سے ناپا جاتا ہے، درست ہے نا؟ کپڑے کو آپ کس سے ناپیں گے؟ کا میٹر سے۔ کتنے میٹر اس کی حد ہے؟ کا ناپو کتنا پتہ چلے گا اس کی حد کتنی؟ کا 10 میٹر ہے، اس کی حد 10 میٹر ہے۔ روڈ کو کس سے ناپیں گے؟ جی ٹی روڈ کتنے کلومیٹر کا؟ اتنے کلومیٹر ہے، مثلا روڈ کو کلومیٹر سے ناپتے ہیں۔ صفات الہی کو کیسے ناپیں گے؟ کیا ہے اس کی حد؟ کہ جس صفت کو آپ کو دیکھنا ہو اس کی اپوزٹ، اس کی ضد کو دیکھیے۔ مثلا اگر آپ کو پروردگار کے علم کو دیکھنا ہے تو جہالت کو دیکھیے، جہاں جہالت نہ ہو اسے علم اللہ کہیں گے۔ جہالت کے معنی نہ جاننا۔ آپ میں کوئی ایسا ہے جو نہ جانتا ہو؟ سارے کے سارے ایک دو، کیا مطلب؟ جو جانتے ہیں وہ بہت کم ہے، جو نہیں جانتے وہ بہت زیادہ ہے، اور جتنا اسپیشلائزیشن ہو رہا ہے اتنا اور جہالت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک ڈاکٹر ہوتا تو جو سر سے پیر تک سب جانتا تھا، انگلی والا الگ ہے، ناخن والا الگ ہے، اور آنکھ والا الگ ہے، یعنی بس یہی جانتے، باقی کچھ نہیں جانتے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب جہالت، جو جانتے وہ بہت کم ہے، ظاہر سی بات ہے، ہمیں کیا پتا۔ غالباً جناب شیخ انصاری اعلی اللہ مقامہ درس خارج کہہ رہے تھے بیٹھے ہوئے، یعنی فقہ کا درس۔ ایک کسی خاتون نے ان سے سوال کیا تو انہوں کا نہیں معلوم، ایک اور سوال کیا کہ نہیں پتا، 3 سوال کسی نے پوچھا کہ مجھے نہیں معلوم۔ کہا پھر کیوں وہاں 3 زینے چڑھ کے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہ جب نہیں معلوم ہے تبھی تو 3 زینے چڑھے ہیں، اگر نہ جہالت پہ چڑھتے ہو تو پتہ نہیں کہاں جاتے پھر تو۔ یہ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو بالآخر میں عرض کر رہا تھا کہ صفات باری تعالیٰ یعنی جہاں ضد نہیں ہے۔ خوب اللہ کے علم کو جاننا چاہیں تو وہاں علم الہی وہاں ہوگا جہاں نہ کی گنجائش نہ ہو۔ ہے کائنات میں کوئی ایسا جس سے علم خدا ظاہر ہو جائے؟ قرآن مجید آپ اٹھا کر کے دیکھیے، جناب موسیٰ کتنی مرتبہ جناب خضر نے کہا چپ رہو، تمہیں نہیں پتا، تو اس کے بعد پھر بول دیتے تھے۔ اب یہ ان کی اپنی ذمہ داری تھی جو بول رہے تھے، کوئی بچے کی طرح ضد نہیں کر رہے تھے۔ لیکن ایک الگ موضوع ہے، جناب موسیٰ جس چیز پر معمور ہے وہ ظاہر ہے، جناب خضر جس پر معمور ہے وہ باطن ہے۔ ظاہر و باطن میں فرق آ رہا ہے، بار بار بول رہے ہیں، بار بار خوب ذمہ داری سمجھ کے بول رہے ہیں، ایک الگ موضوع ہے، لیکن کہیں پر نہیں معلوم ہے۔ کوئی ہے ایسا کائنات میں؟ ہمیں تو نہیں ملا آج تک کہ جس سے جو پوچھا جائے فوراً جواب دے۔ صرف ایک گھرانہ ایسا ملا، توجہ کیجیے، صرف ایک گھرانہ ایسا ملا کہ جس کے پاس نہ نہیں تھا، جس نے کبھی یہ کوئی بھی سوال کیا جائے تو اس نے یہ نہیں کہا کہ سوچوں گا، دیکھوں گا، پوچھوں گا، مطالعہ کروں گا، نہیں، ادھر سوال ادھر جواب۔ بلکہ ہوتا یہ تھا کہ آنے والا سوال بھول جاتا تھا تو کہتے تھے تم نے فلاں سوال نہیں پوچھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ ہوتا یہ تھا کہ اگر آنے والا سوال بھول بھی گیا تو خود کہہ رہے تم نے فلاں سوال نہیں پوچھا، مولا بھول گئے تھے ہم۔ ہے کہ نہیں اس طریقے کا؟ ایک گھرانہ تھا کہ جس نے جو سوال کیا گیا اس کا جواب دیا۔ وہ گھرانہ کون ہے؟ پیغمبر اور ان کے اہل بیت۔ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خدا کے صفات کو دیکھا جائے گا تو اسی گھر سے دیکھا جائے گا۔ اگر خدا کی معرفت کرائیں گے تو یہی کرائیں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جناب آدم سے لے کر کے جناب عیسیٰ تک جتنے نبی آئے تھے سب ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے آئے تھے کہ لوگ پیغمبر کو سمجھ سکیں۔ جتنی کتابیں آئیں وہ سب پیغمبر کی کتاب کے لیے، جتنی نبوتیں آئیں وہ سب پیغمبر کی نبوت کے لیے، جتنی رسالتیں آئیں وہ سب پیغمبر کی رسالت کے لیے۔ یہ بشریت کو وہاں پہنچائیں گے کہ جس کے لیے خداوند عالم نے پیدا کیا ہے۔ اگر یہ نہ ہوں گے تو آدم کا آنا بیکار ہو جائے گا، نوح کا آنا بیکار ہو جائے گا، 1,23,999 انبیاء کا آنا بیکار ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل۔
اس لیے آواز یہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہیں ہوتے تو میں افلاک کو نہیں پیدا کرتا۔ یہ کوئی فضیلت کا جملہ نہیں ہے، یہ صرف یہ حقیقت کا جملہ ہے۔ یعنی پیغمبر کا وجود کائنات میں ایسا ہے جیسے خیمے کے لیے وہ وسط کا ستون ہوتا ہے، کہ اگر وہ نہ ہو تو ساری کی ساری پوری اس کارخانہ قدرت کا سب بیکار ہو جائے گا اگر پیغمبر کا وجود درمیان سے ہٹ جائے۔ پہچانا آپ نے؟ ایسی ذات۔ اب اگر ایسا نبی کوئی جملہ کہے تو اس پر کتنا غور کرنا چاہیے ہمیں۔ پیغمبر کی حدیث، اب بس اسی میں جو میں نے، چونکہ دونوں چیزوں کو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، پیغمبر کے سلسلے میں بھی اور اس حدیث کے سلسلے میں، تاکہ دونوں معصوم کا تذکرہ ہو جائے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ الحسن والحسین امامان، حسن اور حسین دونوں امام ہیں۔ خوب، قاما او قعدا، چاہے دونوں کھڑے ہو جائیں یا دونوں بیٹھ جائیں۔ آج تک آپ نے کسی کو کہتے ہوئے اس طرح کا جملہ سنا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، چاہے کھڑا ہو چاہے بیٹھے؟ جب میرا بیٹا ڈاکٹر ہے تو کھڑا ہو بیٹھے، اس میں کیا مطلب ہوا؟ کہیں سنا آپ نے کسی انسان کو؟ اتنی آپ کی عمر ہے، مجھ سے بڑے بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے کسی کو یہ ترکیب سے سنی ہے کہیں پر کہ میرا بیٹا انجینئر ہے، چاہے کھڑا رہے چاہے بیٹھ جائے؟ کہیں گے یہ کون سی بات ہے، کھڑا رہے بیٹھ جائے کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ انجینئر ہے، لیکن میرا بیٹا وکیل ہے، چاہے کھڑا ہو چاہے بیٹھے۔ میں نے تو نہیں سنا انصافاً، آج تک میں نے تو یہ جملہ کسی کو کہتے ہوئے نہیں سنا کہ کوئی سنجیدہ آدمی کہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، کھڑا ہو یا بیٹھے۔ یہ کھڑا ہو بیٹھے کے معنی کیا ہے؟ یعنی ہم اور آپ ایسا جملہ اپنے اردو ادب میں استعمال نہیں کرتے، پیغمبر ایسا جملہ استعمال کر رہے ہیں جن پر فصاحت قربان ہے۔ ایک صلوات بولے نا محمد اور آل محمد۔ تو اس کے معنی اس قامہ اور اس قعدہ میں صرف یہی نہیں ہے۔ قامہ یعنی قیام سے، آپ جانتے ہیں قیام سے، قیام نہیں کھڑا ہونا۔ قعدہ اسی قعود سے ہے، قعود یعنی بیٹھ جانا، قیام و قعود کھڑا ہونا اور بیٹھنا۔ قامہ اور قعدہ چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھیں۔ علماء نے تفسیر کی، توجہ کیجیے گا، اسی لیے احادیث سے معصومین کا سمجھنا آسان نہیں ہے۔ علماء نے تفسیر کی، یہاں قیام سے مراد جنگ ہے، قعود سے مراد صلح ہے۔ کھڑا ہونا یعنی قیام کرنا باطل کے خلاف، یہ ہوئی جنگ۔ قعود کرنا باطل کے خلاف، بیٹھ جانا، یہ ہوئی صلح۔ کہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے یہ صلح کریں یا جنگ کریں۔ اب تو بات واضح ہو گئی نا کہ یہ پیغمبر کہہ سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد۔ اچھا یہ بتائیے، اگر 2-4 منٹ کچھ زیادہ پڑھ دوں تو کوئی حرج ہے؟ سن لیں گے آپ؟ بعد میں کچھ کہیے گا نہیں، میں نے پوچھ کے پڑھا ہے آپ سے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہیں۔ کھڑے ہونے کی تفسیر کی گئی، قیام یعنی جنگ، باطل کے خلاف قیام کرنا یعنی جنگ کرنا عام طور سے استعمال ہے، اور باطل کے خلاف بیٹھ جانا یعنی صلح کر لینا، یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ صلح کر کے بیٹھ گئے، جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ محاورہ بھی ہے۔ تو پیغمبر نے فرما دیا یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے جنگ کریں یا صلح کریں۔ توجہ کیجیے گا۔ لیکن ایک بلاغت یہاں پر اور ہے جو شاید میرے چھوٹے بھائیوں نے اس پر اس طرف توجہ نہ گئی ہو ان کی، یا نہ سنا ہو۔ پیغمبر یہ کہہ سکتے تھے، دیکھیے کیوں جنگ کس نے کی؟ امام حسین نے باطل کے خلاف۔ صلح کس نے کی؟ امام حسن نے۔ یہی تو مشہور ہے نا، امام حسن نے صلح کی اور امام حسین نے جنگ کی۔ تو پیغمبر تو جانتے تھے نا کہ صلح کون کرے گا، جنگ کون کرے گا، یا یوں ہی کہہ دیا تھا؟ محاورتاً تو نہیں کہا پیغمبر نے روا روی میں، نہیں، پیغمبر کو معلوم ہے، پیغمبر صرف اس وقت تک کی نہیں، پیغمبر قیامت تک کی ہونے والی باتوں کو جانتے ہیں۔ کوئی کائنات کا ذرہ ایسا نہیں ہے جو پیغمبر کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ آج بھی امام زمان سلام اللہ علیہ آج جمعہ کا دن تھا، حضرت کا ذکر بھی ہوا کہ آج بھی کائنات کا کوئی ایسا مقام نہیں ہے جو امام زمانہ کی نظروں کے سامنے نہ ہو۔ ہم کمرے کے اندر ہوں، کوٹری کے اندر ہوں، ایک کے بعد ایک ہوں، امام اسے جانتا ہے۔ جناب ابو بصیر سلام سے
کیا کہا تھا امام صادق سلام اللہ علیہ نے؟ ابو بصیر نے کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، لیکن ایک بات تھی، ابو سے عرض نہیں کروں گا یہاں پر کیا تھی، نابینا ہے ابو بصیر، ایک بچی کو تعلیم دیتے تھے، ایک ہلکی سی بات انہوں نے کہہ دی، جیسے ہی آیا تو امام نے کہا ابو بصیر اتق اللہ، ابو بصیر اللہ سے ڈرو۔ عجیب عجیب، ابو بصیر ایسا صحابی، ایک جملے کے لیے صرف کہ جن کے رتبے ہیں سوا، اور اس کے بعد کہا کہ ابو بصیر ہم جیسے یہاں دیکھ رہے ہیں دیوار کے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ یہ سند امام نے دی۔ کائنات کا کوئی ذرہ آج ہمیں امام کی معرفت نہیں ہے، ورنہ تو انسان تنہائی میں بھی گناہ کرتے ڈرے گا۔ ہم کتنے بے حیا ہیں، اپنے لیے کہہ رہا ہوں سرکار عزیزوں، کتنے بے حیا ہیں کہ اگر ایک 5 برس کا بچہ دیکھ رہا ہو تو گناہ نہیں کرتے، لیکن وقت کا امام دیکھ رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیفیت؟ پیغمبر سب جانتے تھے کہ حسن صلح کریں گے، حسین جنگ کریں گے، تو پیغمبر کو کہنا یہ چاہیے تھا، توجہ کیجئے عربی کے اعتبار سے کہنا یہ چاہیے تھا پیغمبر کو کہ الحسن والحسین حسن و حسین امامان قام احدہما او قعد قعد الاخر، چاہے ان میں سے ایک قیام کرے دوسرا صلح کرے، دوسرا بیٹھ جائے، لیکن یہ نہیں کہہ رہے۔ توجہ میرے عزیزوں، پیغمبر نے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا۔ عربی میں ایک کے لیے واحد آتا ہے، 2 کے لیے تثنیہ، 3 کے لیے جمع عربی میں، جیسے کہ غالباً سنسکرت میں ہے 1 وچن 2 وچن بہو وچن، کیا اس طرح کچھ ہوتا ہے۔ اردو میں تو 1 اور 2 سب ایک ساتھ ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، لیکن وہاں پر 2 کے لیے الگ لفظ استعمال ہے عربی میں بھی۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ میرے بیٹے حسن و حسین دونوں امام ہیں، چاہے دونوں کھڑے ہو جائیں یا دونوں بیٹھ جائیں۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ کہنا ہی چاہیے تھا چاہے ان میں سے کوئی ایک کھڑا ہو یا دوسرا بیٹھے، یہ نہیں کہہ رہے، دونوں کھڑے ہو یا دونوں بیٹھے ہیں۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی زندگی میں جنگ ہے، دونوں کی زندگی میں صلح ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ بس اسی بات کو 2 لفظوں میں بیان کروں گا، بات تمام ہو جائے گی، چونکہ امام حسن کا بھی شب روز شہادت تھا آج، کہ دونوں جنگ کریں یا دونوں بیٹھیں، دونوں صلح کریں۔ اب اس کے معنی یہ ہے کہ دونوں کی زندگی میں جنگ ہونی چاہیے اور دونوں کی زندگی میں صلح ہونی چاہیے۔ واضح؟ امام حسن نے جنگ کی ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ جنگ جمل میں محمد حنفیہ کو 3 مرتبہ بھیجا مولا کائنات نے، بیٹا محمد ایسے جاؤ، اس طرح حملہ کرو، دانت پیس کر کے رکھو، نظر دشمن کی آخری صف پر ہو، اور یوں حملہ کرو، یوں حملہ کرو، لیکن تیر بارش کی طرح آ رہے تھے، محمد نہیں پہنچ پا رہے ناقے تک۔ 3 مرتبہ مولا کائنات نے بھیجا، پھر روک کر کے امام حسن کو اشارہ کیا، پہلے حملے میں ناقے کو پے کر دیا امام حسن نے۔ ایسا جنگجو ہے امام حسن، چونکہ امام ہے، امام ساری صفتوں میں تمام قوم سے آگے ہوتا ہے۔ امام ہونے کا مطلب ہی یہی ہے، سارے صفات میں اپنی ساری قوم سے آگے ہوگا امام، کوئی امام سے آگے نہیں جا سکتا کسی بھی صفت میں۔ لیکن میں یہاں پر ایک جملہ اور آپ سے کہوں گا جو آپ کی توجہ کو کے لیے کہہ رہا ہوں کہ توجہ کیجئے کہ امام حسن نے جس سے جنگ کی ہے، امام حسین نے اسی سے جنگ کی، اور امام حسن نے جس سے صلح کی، امام حسین نے اس سے صلح کی۔ اب اس بات کو اگر آپ محسوس کر لیں بس میری بات مکمل ہو جائے گی۔ امام حسن نے صلح کس سے کی؟ معاویہ سے۔ معاویہ سے امام حسن نے صلح کی۔ اب صلح امام حسن میں مجھے گفتگو نہیں کرنا، ہمارا بڑا بہترین ٹاپک ہے، لیکن انسان اس کو سمجھے بالآخر کہ ہوا کیا۔ کچھ ذرا سے اس کو واضح کر دیا ہے، وہ اگر کسی نے دیکھا ہو تو جو سیریل بنایا گیا ہے تنہا ترین سردار، اس سے بھی کچھ چیزیں واضح ہوئی ہیں کہ امام حسن نے کیوں صلح کی۔ آخر امام حسن نے صلح کی معاویہ سے۔ امام حسن کی شہادت کب ہے؟ سن 50 ہجری۔ معاویہ دنیا سے کب گیا؟ سن 60 ہجری۔ 10 سال تک امام حسن کی صلح پر کون باقی رہا؟ امام حسین سلام اللہ علیہ۔ واضح؟ اپنے بھائی کی صلح، یعنی مولا کائنات کی شہادت سن 40 میں ہے۔ سن 40 کے بعد امام حسن نے معاویہ سے صلح کی، خود اپنے بھائی کے ساتھ بھی صلح پر باقی رہے، بھائی کے بعد بھی صلح پر باقی رہے۔
معاویہ سے صلح کی تھی نا، لیکن امام حسن نے یزید سے صلح نہیں کی تھی، امام حسین نے یزید کے خلاف قیام کیا. واضح؟ یعنی امام حسین اپنے بھائی کی صلح پر باقی ہیں، دونوں بیٹھ جائیں، یعنی حسن بھی اور حسین بھی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین نے جنگ کی ہے کس سے؟ یزید سے. میں کہہ رہا ہوں امام حسن نے بھی یزید سے جنگ کی ہے. توجہ کیجئے گا، ایک صلوات بولے نا محمد اور آل محمد. امام حسن نے بھی یزید سے جنگ کی ہے، یہ کیسے ثابت ہوگا؟ جی یہی وجہ ہے کہ امام کا فعل بلا وجہ نہیں ہوتا، جذبات میں نہیں ہوتا، بلکہ تاریخ کو رزق معرفت دیتے ہیں. امام حسن کا وقت آخر ہے، امام حسن کا وقت آخر ہے. اپنے بیٹے کو بلایا، 3 سال سے کم کا بچہ ہے، بازو پہ تعویذ باندھا. کیوں باندھ رہے ہیں؟ توجہ کریں، تعویذ کیوں باندھ رہے ہیں؟ تاکہ امام جناب قاسم کو اجازت مل جائے. جناب قاسم سے چھوٹا عبداللہ 10 سال کا وہ شہید ہو گیا کربلا میں، اس کی تو تعویذ نہیں باندھا تھا. پھر یہ تعویذ کیوں باندھ رہے ہیں امام حسن سلام اللہ علیہ اپنے بیٹے کے؟ مجھے نہیں معلوم، میں وضاحت میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت میں اب گنجائش نہیں رہ گئی. شاید اس لیے باندھا جا رہا تھا، بلکہ اس سے شاید سے آگے کا مرحلہ ہے کہ تم سمجھ لو کہ ہماری صلح جس سے تھی اس سے تھی، اس سے میرا بھائی بھی باقی رہا، لیکن اس سے ہم نے صلح نہیں کی تھی. یعنی کربلا کے میدان میں اپنے موقف کا اعلان کر رہے ہیں. چونکہ کیا لکھا ہے اس کے اندر یہ لکھا ولدی قاسم اذا کان عمک الحسین فی کربلا، اے میرے لال قاسم جب تیرا چچا کربلا میں ہو، وہ احاطت بہ الاعداء، اور دشمن چاروں طرف سے اسے گھیر لے، تو فلا تترک البراز والجہاد لاعداء اللہ واعداء رسول اللہ، تو خبردار جنگ کو ترک نہ کرنا اللہ کے دشمنوں سے اور رسول کے دشمنوں سے. یہ کیوں لکھا جا رہا ہے؟ تاکہ دنیا سمجھ لے کہ بھائیوں کے مزاج میں فرق نہیں ہے، وقت کی ضرورت میں فرق ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. ہمارا کام دین کی حفاظت ہے. جب دین صلح سے بچے گا تو ہم صلح کریں گے، جب دین جنگ سے بچے گا تو ہم جنگ کریں گے. اپنے موقف کے اعلان کے لیے تعویذ باندھا جا رہا ہے. نہ کہا کہ اگر ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو ہم بھی وہی کر رہے ہوتے جو میرا بھائی حسین کر رہا ہے. امام حسن سلام اللہ علیہ نے تعویذ باندھ کر کے اپنے موقف کا اعلان کر دیا. الحسن والحسین قاما او امامان قاما او قعدا، حسن حسین دونوں امام ہیں، چاہے دونوں صلح کی منزل پر آ جائیں یا دونوں جنگ کی منزل پر آ جائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل. اس حدیث کی مختصر سی وضاحت جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، بس عزیزان محترم پیغمبر کی حدیث شریف تھی یہ، اور آج اسی وجود مقدس کی شہادت کا روز تھا. میرے عزیزو، دنیا میں جناب آدم سے لے کر کے آج تک اتنی بڑی مصیبت کبھی نہیں آئی جتنی بڑی مصیبت آج کے دن آئی تھی. ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اس مصیبت کا. جو نقصان، یا کیسے کہوں کہ جس چیز سے بشریت آج محروم ہوئی ہے، نہ اس کے پہلے کبھی محروم ہوئی، نہ اس کے بعد کبھی محروم ہوئی. جملے میرے نہیں ہیں، مجھے کہنے کا حق نہیں ہے اس طریقے سے. کون کہہ رہا ہے؟ جناب شہزادی کونین فرماتی ہیں کہ بابا انقطع بموتک ما لم ینقطع بموت احد. اے بابا، آپ کے مرنے سے وہ چیز منقطع ہو گئی جو کسی کے مرنے سے منقطع نہیں ہوئی. یعنی کیا؟ معبود کا عبد سے رشتہ منقطع ہوا، وہ سلسلہ منقطع ہوا، اب وہی نازل نہیں ہوگی. وہ جو پروردگار جناب آدم کے زمانے سے لے کر کے اپنے بندوں کے لیے پیغامات بھیج رہا تھا، آج ختم ہو گئے، اب وہی نہیں آئے گی. یعنی وہی تشریعی ختم ہو گیا وہ رابطہ. اب اسی پر انسان کو آگے چلنا ہے جو پیغمبر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. اب کوئی نیا پیغام آنے والا نہیں ہے. جناب سیدہ اس کے لیے رو رہی ہیں. اور
اور اس سے آگے بڑھ کر کے جملہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ کربلا میں جو ہوا ہے اس کی بنیاد آج رکھ دی گئی. آج امام جناب زینب نے کیا کہا کہ میرا بھائی دوشنبے کو قتل ہو گیا. کربلا کے دن روز عاشور دوشنبہ تو نہیں تھا، پھر کب؟ جس دن پیغمبر کا وصال ہوا، یعنی اسی دن سمجھ لیجئے حسین قتل ہو گئے. کیوں؟ چونکہ ساری مصیبتوں کی بنا وہاں رکھ دی گئی. جب راستہ ٹیڑھا ہو جائے تو جتنا آگے جائے گا منزل سے اور دور ہوتا جائے گا. آج اس راہ کو منحرف کر دیا گیا جس راہ کو پروردگار عالم جناب آدم سے جناب خاتم تک کے لیے بنایا تھا. اب اس کی وضاحت میں بھی نہیں کر پاؤں گا کیونکہ بات دور تک جا رہی ہے، کچھ جملے نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن بہرحال اسی جگہ بات کو آپ محسوس کر لیں. انشاءاللہ کبھی ہوگا تو وضاحت کروں گا کہ آج وہ راستہ منحرف ہو گیا. ہاں عزیزو، پیغمبر کو زہر دیا گیا. خیبر کا زہر بہانہ بنا کر کے کسی اور زہر کو چھپایا گیا، لیکن اس سے مجھے اس وقت بحث نہیں ہے. پیغمبر کو زہر دیا گیا اور پیغمبر پر زہر کا اثر ہو گیا، اور آخری وقت میں پیغمبر بستر مرگ پر کروٹیں لے رہے ہیں. عجیب کیفیت ہے پیغمبر کی. کہاں ہیں؟ بیٹی کے گھر میں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے یہاں. اور اب پیغمبر وصیتیں کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. اسی عالم میں جناب امام حسن و امام حسین گھر کے اندر وارد ہوئے، کیونکہ پیغمبر پر بار بار آج غش آ رہا تھا. پیغمبر کا غش یا ائمہ کا غش ہم جیسوں کا غش نہیں ہوتا، اس سے غشوہ کہا جاتا ہے، ایک کیفیت ہے وہ. لیکن بالآخر اسی عالم میں دونوں بچے آئے، اپنے نانا کی طرف دوڑے. مولا کائنات نے روکنا چاہا کہ پیغمبر کی حالت غیر ہے. پیغمبر نے آنکھ کھولی، علی آنے دو، آنے دو، آنے دو. آج کے بعد یہ بچے بہت ظلم و ستم برداشت کریں گے. اے علی، یہ میری خوشبو سونگھیں، میں ان کی خوشبو سونگھوں. یہ میرے دونوں بچے بڑی مصیبتیں اٹھائیں گے اس کائنات میں. ایک زہر سے شہید ہوگا، ایک تلوار سے شہید ہوگا. دونوں بچے اپنے نانا سے لپٹے بین کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. پیغمبر کی اس کیفیت کو دیکھ کر کے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو ذات پیغمبر کے گھر میں بیچے نا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں. بار بار روتی ہیں، بار بار چہرہ جناب سیدہ کا روتے روتے سرخ ہے. اپنی پارے جگر کو امام جناب پیغمبر نے بلایا اشارے سے. قریب آئیں سیدہ، گلے سے لگایا، کان میں کچھ کہا. جب کچھ کہا تو سیدہ خوش ہو کر کے اٹھیں. بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ بی بی آپ سے کیا کہا تھا کہ جب آپ اس طرح خوش ہو گئی تھی؟ کہا میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا میری پارے جگر نہ گھبرا، سب سے پہلے تو مجھ سے ملاقات کرے گی، سب سے پہلے تو مجھ سے ملاقات کرے گی اور میرے بعد بہت کم دنیا میں رہے گی. بس عزیزو، مولا کائنات سے پیغمبر نے کہا یا علی، جب میرا وقت آخر آئے تو میرا سر اپنے زانو پر رکھ لینا، اور علی مجھے قبلہ رو کر دینا، میرا سر زانو پر رکھ لینا، مجھ سے جدا نہ ہونا. تم مجھے غسل دینا، تم مجھے کفن پہنانا، تم مجھ پر نماز پڑھنا، تم مجھے دفن کرنا، اور مجھ سے جدا نہ ہونا جب تک مجھے دفن نہ کر لینا. یہ پیغمبر کیوں کہہ رہے ہیں؟ وصیت تاکہ دنیا جان لے کہ لوگ جدا ہونے والے ہیں، کچھ کرنے والے ہیں، اپنا ناقص مقدر کہیں طے کرنے والے ہیں، لیکن مولا کائنات کو وصیت، مولا کائنات کی وصیت اپنے پاس بٹھا لیا. مولا کائنات کو وقت آخر قریب آیا، پیغمبر نے مولا کائنات کو چادر کے اندر لیا اور چادر کے اندر دونوں گفتگو کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں معلوم نہیں ہو رہا. اسی عالم میں کسی نے دق الباب کیا. کون کہا میں ایک مرد غریب ہوں، پیغمبر سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. کہا جاؤ میرے بابا ابھی غش کے عالم میں ہے، واپس ہو جاؤ. آنے والا چلا گیا، کچھ دیر کے بعد پھر آیا، پھر دق الباب کیا. کہا کون کہا میں مرد غریب ہوں، کیا غریبوں کو پیغمبر سے ملنے کی اجازت ہے؟ یہ وہ وقت تھا کہ جب پیغمبر نے آنکھ کھولی. کا بیٹی کون ہے؟ کہ بابا ایک شخص آیا تھا، میں نے واپس کیا، پھر دوبارہ آ گیا. کیا بیٹی جانتی ہے یہ کون ہے؟ نہ کسی در پہ رکا ہے نہ رکے گا. یہ اسرائیل ہے جو در پہ آج تمہارے کھڑا ہوا ہے. پروردگار کے یہاں جو میرا مقام ہے اس لیے اجازت لے رہا ہے. جملہ سنو کہ عزیزو، اس کے بعد پیغمبر فرماتے بیٹی اسے اجازت دے.
یعنی اللہ کی مرضی سے آنے والا، پیغمبر کی مرضی رکھنے والا اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہو سکا جب تک سیدہ نے اجازت نہ دے دی۔ اور جناب سیدہ نے وہ اجازت دی جو کائنات میں کسی بیٹی نے نہ دی ہوگی۔ اپنے یتیم ہونے کی اجازت دی، اپنے بے بابا ہونے کی اجازت دی، آواز دی ادخل رحمک اللہ، داخل ہو خدا تجھ پر رحمت نازل کرے۔ نسیم سحری کے طریقے سے جناب اسرائیل گھر کے اندر آئے اور قبض روح کی پیغمبر کی۔ سن لیا آپ نے عزیزو، آج ملک الموت جناب اسرائیل بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو سکے، لیکن دفن پیغمبر کو 3 دن نہ گزرے تھے کہ یہی دروازہ تھا، آگ و لکڑی تھی۔ مولا کائنات چادر ہٹا کے باہر آئے، آواز دی اعظم اللہ حجورکم فی نبیکم، خدا تمہیں تمہارے نبی کے لیے اجر دے۔ گھر میں ایک کوہرام مچ گیا، واہ بتا واہ جدہ کے نعروں سے گھر گونجنے لگا۔ مولا کائنات نے حسب وصیت جنازہ لیے بیٹھے ہیں، غسل دیا، کفن پہنایا جنازہ۔ سب سے پہلے مولا کائنات نے نماز پڑھی، پھر مہاجرین آ رہے ہیں ایک ایک کر کے، کچھ لوگ گروہ در گروہ نماز پڑھتے جا رہے ہیں، انصار آ رہے ہیں، پھر ان کی اولاد، اسی طریقے سے لوگ آتے گئے گروہ در گروہ نماز پڑھتے گئے۔ اس کے بعد چند لوگوں نے پیغمبر کے جنازے کو جا کے دفن کیا۔ کچھ تاریخی حقیقتیں ہیں جو بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے۔ چند لوگوں نے جا کر کے پیغمبر کے جنازے کو دفن کیا، پیغمبر کے جنازے کو دفن کر کے واپس آئے۔ ایک جملہ تاریخ نے عجیب لکھا، انس سے جناب سیدہ پوچھتی ہیں، انس یہ بتاؤ کیف طابت انفسکم ان تحسوا علی وجہ رسول اللہ تراب، ارے تمہارے دل نے یہ کیسے گوارا کیا کہ تم پیغمبر کے چہرے پر خاک ڈالو؟ ہاں بیٹی تھی، پوچھ سکتی تھی، میں کہوں گا بی بی آپ نے خاک ڈالتے سنا نا، لیکن آپ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ارے ذرا پوتی کی خبر لیں، خاک تو کیسی، گھوڑے کی ٹاپے باپ کے جسم پر۔ پیغمبر کے جنازے کو دفن کر دیا گیا، کوئی بے احترامی نہیں ہوئی، کوئی مشکل پیش نہیں آئی، احترام سے کم لوگوں میں ہی صحیح، لیکن پیغمبر کے جنازے کو دفن کر دیا گیا۔ لیکن پیغمبر کے دنیا سے جانے کے 40 برس کے بعد اسی گھر سے ایک جنازہ اٹھا۔ مجلس تمام ہو گئی عزیزو، اسی گھر سے ایک جنازہ اور اٹھا۔ وہ کس کا جنازہ تھا؟ جس کو پیغمبر دوش پر بٹھاتے تھے، جسے زبان چساتے تھے، جس کے لیے ناکا بنتے تھے، اس کا جنازہ گھر سے اٹھا۔ کس عالم میں زہر ان کو بھی دیا گیا۔ جگر کے ٹکڑے آئے، امام حسن نے وصیتیں کی، اے میرے بھائی حسین سنو، تم مجھے غسل دینا، تم مجھے کفن پہنانا، پھر مجھے لے جا کر کے بابا نانا کی قبر کے پاس لے جانا تاکہ میں ان سے تجدید عہد کر لوں، پھر ماں کی قبر پہ لانا تاکہ ماں کو ودا کر لوں، پھر مجھے لے جا کے بقیع میں دفن کر دینا، اور دیکھو فلاں کی طرف سے مصیبت آئے گی، میرے بھائی حسین صبر کر لو۔ بس مجلس تمام ہو گئی، جنازہ گھر سے نکلا، قبر پیغمبر کا رخ کیا، ایک جگہ پر آ کر کے مولا نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد قبر پیغمبر کی طرف چلے۔ مروان ملعون جو حاکم مدینہ تھا اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جنگی لباس میں آئے، آ کر کے راستے کو روکا، ہم قبر پیغمبر تک جانے نہ دیں گے، ہم وہاں دفن نہ ہونے دیں گے۔ کہا ہمیں دفن نہیں کرنا، ہم صرف تجدید عہد کے لیے جا رہے ہیں۔ ان قریب تھا کہ بنی امیہ و بنی ہاشم میں یہی تلوار چل جائے، لیکن امام حسین نے اشارے سے بنی ہاشم کو روکا۔ سارے بنی ہاشم موجود ہیں، عباس ابن علی بھی ہیں، عبداللہ ابن جعفر بھی ہیں، مسلم ابن عقیل بھی ہیں، محمد حنفیہ بھی ہیں، سب کو ہاتھ تلوار کے قبضوں پر ہے، امام حسین پر نظر ہے۔ امام نے اشارے سے روک دیا، نہیں یہ میدان جنگ نہیں بن سکتا، یہ مدینہ الرسول ہے۔ اسی عالم میں غضب ہوا، ادھر سے کچھ تیر چلے، امام حسن کے جنازے پر لگے۔ مجلس تمام ہو گئی عزیزو، امام حسن کے جنازے پر لگے، مولا نے رخ بدلا، بقیع میں لا کے جنازے کو رکھا، رکھنے کے بعد بیٹھے، ایک ایک تیر کو نکال
ایک ایک تیر کو نکالنا شروع کیا۔ مقتل نے لکھا ہے 70 تیر امام حسین نے اپنے بھائی کے جنازے سے نکالے۔ کسی نے آ کے خبر دی جناب زینب سے، اے بی بی کو سب ہو گیا، بھائی کے جنازے پر تیر چلے۔ زینب غش کھا کے گری کہ ہائے میرا بھیا، مرنے کے بعد یہ مصیبت، میں آواز دوں گا بی بی ابھی تیروں پر جنازہ دیکھنا باقی ہے، ابھی تو جنازے پر تیر سنے ہیں، اس وقت کیا ہوگا جب تیروں پر حسین شمر و خنجر لیے سوار، بہن چیختی پھر رہی ہوگی اے بھیا کیا تم ہی میرے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِلَٰهِي رِضًا بِقَضَائِكَ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین یا راحم المساکین یا ملجأ العاصین یا ارحم الراحمین۔ حضرات سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے، لیکن چونکہ آج روز شہادت تھا لہٰذا ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب اشفاق حسین ابن مشتاق حسین صاحب کی طرف سے پیغمبر اکرم اور امام حسن علیہ السلام کی ارواح کو ہدیہ کر دیں۔ ماتم حسین۔